بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف یعنی ٹھہرنے کے نشانات۔ علامات وقف یعنی ٹھہرنا، علامات یعنی نشانیات۔ علامات وقف یعنی ٹھہرنے کی نشانی، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کے موافق وقف کرے، یعنی اسی کے مطابق ٹھہرے۔ علامات تو اس میں لکھی ہے اور اس کے بارے میں یہ تشریح لکھی ہے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ اس علامت کو یعنی اس نشانی کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، اس نشان کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ مثل اس آیت کے حکم کے ہیں، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو اوپر والے کا حکم ہے۔ یعنی یہاں بھی ٹھہرے تو یہاں جو لکھا ہے 5 لکھا ہے جیسے اردو میں، یہاں بھی رکنے کا حکم ہے۔ اور تیسری نشانی ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف لازم یعنی ٹھہرنا ضروری، وقف یعنی ٹھہرنا، لازم یعنی ضروری۔ وقف لازم کی علامت یعنی ضرور ٹھہرنے کی علامت ہے، ضرور ٹھہرنے کی نشانی ہے۔ اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، اس پر ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ پھر چوتھی نشانی ہے طوا۔ یہ تو گول زیرو جیسی علامت ہے، اور یہ 5 لکھا ہوا ہے، اور یہ میم لکھا ہوا ہے، اور یہ طوا۔ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ 1 2 3 4، اس چاروں نشان پر ٹھہرنا چاہیے۔ پھر 5ویں علامت، 5ویں نشانی جیم کی ہے۔ یہ بھی آیت کے بیچ میں آتا ہے، آیت کے آخر میں۔ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ پھر یہ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ٹھہرنا بہتر نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ٹھہر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے، یہ نشانیات جو ہیں جیسے 0 کی شکل، 5 میم، طوا، جیم، زا، پھر یہ صاد، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیتوں کے بیچ میں لکھی ہوئی نشانات ہیں، کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر یہ صاد ہے، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی ٹھہرنے کی اجازت ہے ضرورت کے وقت۔ پھر یہ قاف ہے، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتا ہے۔ پھر یہ چھوٹا کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامات آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد علامت ہے میم عین، ساتھ میں آئیں گے مع، یہ معانقے کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، مع۔ اور یہ 3 نقطے ایک ہی آیت میں، یعنی ایک ہی جگہ تھوڑے سے فاصلے پر آئیں گے، تو یعنی ایک پر ٹھہرے اور ایک پر ملا کے پڑھے۔ پھر یہ قاف اور فا ملا ہوا، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہاں ٹھہرنے کی بھی اجازت ہے۔ سل، صاد لام، یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، سل پہ ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا، صاد لام، یا مجھول ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ لام الف ہے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے اور اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان
ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں. جہاں آیت کے اوپر ہو تو ٹھہر سکتے ہیں، اور آیت کے عبارت کے درمیان ہو تو پھر ٹھہرنا جائز نہیں. پھر یہ سین، یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. اس کو سکتہ کہتے ہیں، اس کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی ٹھہرے مگر سانس نہ توڑے. پھر یہ وقفہ ہے، یہاں سکتہ سے زیادہ اور زیادہ دیر آواز بلند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. یعنی وقفہ کے یہ سکتہ سے، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا لیکن سانس نہیں توڑنا، اور یہاں بھی ٹھہرنا مگر سانس نہ توڑنا. اس کو زیادہ ٹھہرنا، یہاں کم ٹھہرنا، یہاں زیادہ ٹھہرنا. پھر یہ ہدایت ہے سمجھانے کے لیے کہ جہاں کئی علامت ہو، جیسے صاد لام یا بھی لکھا ہے، نیچے قاف بھی لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں اوپر طا نیچے جیم ایسے لکھا ہوتے ہیں، تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. یعنی جو اوپر لکھا ہے اس پر عمل کریں گے. پھر دوسرے نمبر، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹ کر پڑھے.